نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 7 سے 15 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آیت 7: وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ آیت 28: ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ آیت 9۔ ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے جس قدر بھی رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم کو علم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ہم نے انہیں ایسے جسم نہ بنایا تھا کہ وہ کھاتے پیتے نہ ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور انہیں اور ان کو بھی جن کو ہم نے چاہا نجات دی، اور ہم نے حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 7 سے 9 کا تفسیر۔ آیت 7: رسول انسان ہی ہوتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا، ان کی ترویج ہے کہ آپ سے پہلے جس قدر رسول آ چکے ہیں سب انسان تھے، ایک بھی فرشتہ یا جن نہ تھا۔ سورہ یوسف کی آیت 109 میں فرمایا: آپ سے پہلے ہم نے جس قدر بھی رسول بھیجے سب مرد ہی تھے، ہم ان کے پاس وحی بھیجا کرتے تھے۔ سورہ اعقاف کی آیت 9 میں فرمایا: آپ فرما دیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں جو تم کو تعجب ہو رہا ہے، پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ سورہ تغابن کی آیت 6 میں فرمایا: کیا انسان ہماری رہبری کرتا ہے؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر قوموں سے معلوم کر لو کہ جو رسول ان کے پاس آئے تھے کیا وہ انسان تھے یا فرشتے؟ تمام رسول انسان ہی تھے۔ دنیا پر اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے رسول بھیج کر اپنی نعمت کی تکمیل فرما دی کہ وہ ان سے علم و روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آیت 8: کاروبار اور کھانا پینا نبیوں کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے انہیں ایسے جسے نہیں بنایا کہ وہ کھائیں پئیں نہیں، بلکہ تمام نبی علیہ السلام کھاتے پیتے تھے۔ چنانچہ فرمایا سورہ فرقان کی آیت 20 میں: ہم نے آپ سے پہلے جس قدر بھی رسول بھیجے وہ سب کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یعنی سب انسان تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ کہ کاروبار کریں اور کمائیں، یہ چیزیں انہیں نقصان دہ اور ان کی قدر گھٹانے والی نہ تھیں، جیسا کہ مشرکوں کا خیال ہے کہ کاروبار نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ ان کا قول نقل فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت 7 میں: یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے؟ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ آگاہ کر دینے والا ہوتا
یا اس کی طرف خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا کم از کم اس کا ایک باغ ہی ہوتا کہ وہ اس سے کھاتا اور چین کرتا۔ کوئی نبی دنیا میں ہمیشگی کے لیے نہیں آیا۔ پھر فرمایا سارے نبی دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی مقررہ عمر پوری کر کے دنیا سے سدھار گئے۔ سورہ انبیاء کی آیت 34 میں فرمایا آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں مقرر کی۔ انبیاء کی خاص نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے پاس سے فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، جس سے شریعت احکام معلوم ہوتے ہیں۔ آیت 9، یعنی اللہ نے ان سے جو یہ وعدہ فرمایا کہ وہ یقیناً ظالموں کو غارت کر دے گا، اس نے وہ وعدہ سچا کر کے دکھا دیا، اور ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ہم نے نبیوں کو اور جن جن کو ہم نے چاہا سب کو تباہی سے بچا لیا۔ نبیوں کے ماننے والے اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور نبیوں کے جھٹلانے والے تباہ ہو گئے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، آیت 10۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، آیت 11۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، آیت 12۔ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، آیت 13۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، آیت 14۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، آیت 15۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم نے بہت سی ظالم بستیاں تباہ کر ڈالیں اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پالی تو آہٹ پاتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مت بھاگو، اور جہاں تم عیش و آرام سے سہ رہے تھے وہیں لوٹ جاؤ اور اپنے اپنے گھر جاؤ تاکہ تم سے پوچھ لیا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ان کا برابر یہی قول رہا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر کے بچھا ہوا چھوڑ دیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 10 سے 15 کا تفسیر۔ قرآن پاک کی فضیلت، قرآن کی فضیلت و شرف کا بیان ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کی قدر و منزلت پہچانیں اور اس کا ادب و احترام بجا لائیں۔ یعنی ہم نے جو تم پر قرآن اتارا ہے اس میں تمہاری فضیلت ہے اور تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، اور وہ تمہارا دین ہے، مگر افسوس پھر بھی تم کو عقل و سمجھ نہیں، اور تم اس نعمت عظمہ کی قدر نہیں کرتے، اسے سر اور آنکھوں پر جگہ نہیں دیتے، اور اس پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں نہیں سمیٹتے۔ سورہ زخرف کی آیت 44 میں فرمایا یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف و نصیحت ہے، اور عنقریب تم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا۔ آیت 11۔ بہت سی ظالم قومیں ہلاک ہو چکیں، یعنی ہم نے بہت سی ظالم بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ سورہ اسراء کی آیت 17 میں فرمایا ہم نے نوح کے بعد بہت سی قومیں ہلاک کر دیں۔ سورہ حج کی آیت 45 میں فرمایا ہم نے بہت سی ظالم بستیاں ہلاک کر دیں، اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں اور مضبوط قلعے غیر آباد پڑے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر کے ان کی جگہ دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ آیت 12۔ عذاب دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، جب انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب نے انہیں آ گھیرا ہے اور ان کے نبی کا وعدہ پورا ہو رہا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ آیت 13۔ یہ تنزیہ کلام ہے جس سے حقارت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب کیوں بھاگتے ہو اور اپنے عیش و آرام کی جگہ کیوں چھوڑ رہے ہو، کیوں اپنے آراستہ و پیراستہ بھرے ہوئے گھر چھوڑ کر جا رہے ہو اور ان میں واپس لوٹ کر کیوں نہیں آتے؟ ابھی تو تم سے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا۔ آیت 14۔ آج اقرار گناہ بے سود ہے، اب یہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، مگر افسوس اب تو یہ اقرار بے سود ہے۔ آج تم لاکھ کہو کہ ہم ظالم تھے، گنہگار تھے، خطا کار تھے، پشیمان ہیں، نادم ہیں اور سرنگوں ہیں، یقیناً ہم نے بڑا ظلم کیا، اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی ماری، مگر بیکار، اس وقت کا اقرار کام آنے والا نہیں، اب تو عذاب آ چکا۔ آیت 15۔
پھر یہ اپنے گناہوں پر بے وقت روتے دھوتے ہی رہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کا بھس اڑا دیا، انہیں تہس نہس کر دیا اور کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر کے رکھ دیا، اور ان کی حرکتوں اور آوازوں کو بجھا کر چھوڑ دیا۔ ایسے مٹائے گئے کہ بولنا چالنا اور رونا دھونا سب ختم ہو کر رہ گیا۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 7 سے 15 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات ذکر الحکیم۔